السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. قال المصنف وله في وصف ملوك غسان لله در عسابة نادمتهم يوما بجل القفيز في الزمان الأول يمشون في الحلل المضاعف نسجها مشي الجمال إلى الجمال البسل والخالطون فقيرهم بغنيهم والمشفقون على الضعيف المرمل يسقون من ورد البريس عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسل بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول. طلبات کتاب مجموعۃ من النظم والنثر للحفظ والتسمیع سے ہم پہلی صدی ہجری کے شعراء کے کلام کو پڑھ رہے ہیں. صحابی جلیل حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کو ہم نے پڑھا. آج انہی کا کلام پھر سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو انہوں نے غسان کے بادشاہوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا ہے. غسان کے بادشاہوں کی تعریف میں یہ نظم انہوں نے کہی ہے، اسی کو ہم آج پڑھیں گے. تو انہوں نے فرمایا ہے للہ در عصابۃ، کیا ہی خوبی ہے اس جماعت کی یا ایک جماعت کی. اللہ ہی کے لیے ہے اس جماعت کی خوبی. للہ در عصابۃ، اللہ ہی کے لیے ہے اس جماعت کی خوبی. نادم تو ہم، ان کے ساتھ میں نے رات میں قصہ گوئی کی، ان کے ساتھ رات میں میں نے کہانیاں بیان کی یا قصہ گوئی کی. یومن، کسی دن، بجلق کا فی الزمان الاولی، پہلے کسی زمانے میں کسی دن، جلق کے مقام پر میں نے ان کے ساتھ رات میں قصہ گوئی کی. ان کی خوبی صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے اس جماعت کی خوبی ہے. نادمتہم یومن بجلق کا، جلق کے مقام پر کسی دن، فی الزمان اولی، پہلے زمانے میں. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کسی دن میں نے اس جماعت کے ساتھ رات میں قصہ گوئی کی. رات میں ان کے ساتھ مل کر ہم نے ایک دوسرے کو کہانیاں سنائی. تو اس جماعت کی خوبی ہے یہ، یا اس جماعت کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا. اس شعر کے معنی اس طرح سے ہیں للہ در، تعریف اور تعجب میں کہا جاتا ہے. للہ در، تعریف اور تعجب میں کہا جاتا ہے. اس کے بعد آنے والے کی تعریف یا اس کے بارے میں تعجب مراد ہوتا ہے. مثلا للہ درک، آپ کیا ہی خوب ہے، یا آپ پر تعجب ہے. العصابہ یا عصابۃ، جماعت جو 10 سے لے کر 40 تک آدمیوں پر مشتمل ہو اس کو عصابہ کہتے ہیں، جمع عصابات. نادمتہم، نادم ینادم با مفعلہ سے، رات میں باتیں کرنا، قصہ گوئی کرنا. اور جلق یہ ایک جگہ کا نام ہے اور مراد ہے دمشق کے مرغزار. دمشق کے مرغزار یعنی دمشق کے خوبصورت سرسبز و شاداب میدان. اور فی الزمان الاولی، پہلے زمانے میں یعنی گزشتہ زمانوں کے اندر کسی زمانے میں. دوسرا شعر ہے یمشون فی الحلل المضاعف نسجها، وہ ایسے لباس میں چلتے ہیں جس کی بنائی دوہری کی گئی ہو، جس کی بنائی دگنی کی گئی ہو، ایسے لباس میں وہ لوگ چلتے ہیں. یمشون فی الحلل، وہ لباس میں چلتے ہیں المضاعف نسجها، جس کی بنائی دگنی کر دی گئی ہو.
مشی الجمال الى الجمال البزلی، اونٹوں کے چلنے کی طرح جو نوجوان اونٹوں کی طرف چلتے ہیں. بزل وہ اونٹ جن کے دانت نکلے ہوں، تو وہ نوجوان اونٹ ہوتے ہیں، ابھی ٹین ایج میں ہوتے ہیں. تو وہ لوگ، وہ غسان کے جو بادشاہ ہیں، وہ جب اپنے لباس میں چلتے ہیں تو وہ ایسے لگتے ہیں جیسے کہ اونٹ چل رہے ہیں عمدہ قسم کے اونٹوں کی طرح. اس شعر کے الفاظ معنی اس طرح سے ہیں: حلل کپڑے، لباس، واحد حلت، المضاعف ضعف سے اس میں مفعول ہے، دگنا کرنا، دوہرا کرنا، یہ بھی مفعلہ سے ہے. اور نسج بنائی کو کہتے ہیں، جیسے کوئی سویٹر وغیرہ بنتا ہے، نسج ینسج ضرب سے بننا. اور جمال کا معنی اونٹ، واحد جمل. اور بزل وہ اونٹ جس کے دانت نکلے ہوں، یعنی جوان ہو چکا ہو وہ اونٹ. اس کی واحد آتی ہے بازل. تیسرا شعر ہے والخالطون فقیرهم بغنیہم، وہ اپنے فقیر کو اپنے مالدار کے ساتھ ملانے والے ہیں، وہ اپنے فقیروں کو اپنے غنی اور مالداروں کے ساتھ ملاتے ہیں، امیر لوگوں کے ساتھ ملاتے ہیں. والمشفقون علی الضعیف المرمل، اور وہ محتاج کمزور پر شفقت کرنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں. یہاں پر خالطون ہے، خلط یخلط سے اس میں فاعل ہے، جمع مذکر کا صیغہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے ملانا یا ملنا، ملنے. اب خالطون ہوتا ہے ملنے والا، خالطون ملنے والے، خلط یخلط ملنا. اور مشفقون اشفق یشفق سے اس میں فاعل ہے، جمع مذکر کا صیغہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے مہربانی کرنا. اور باب افعال سے ہی ہے، افعال، افعل یفعل افعال، اشفق یشفق اشفاق. اور ضعیف تو ہم جانتے ہیں کمزور کو کہتے ہیں، جمع ضعفاء. المرمل، ارمل یرمل سے اس میں فاعل ہے یہ المرمل. اس کا معنی ہوتا ہے محتاج ہونا، محتاج ہونا، نان و نفع کا ختم ہو جانا، زیادہ راہ کا ختم ہو جانا. اس کے بعد چوتھا شعر ہے یسکون من ورد البریس علیہ، وہ پلاتے ہیں اس کو جو مقام بریس پر ان کے پاس آ جائیں. مقام بریس پر جو ان کے پاس وارد ہو جائے، آ جائے، اس کو وہ پلاتے ہیں. کیا پلاتے ہیں؟ بردا یصفق بالرحیق السلسلی، وہ بردا کا پانی اس کو پلاتے ہیں. بریس کے مقام پر جو ان کے اوپر آ جائے، ان کے پاس پہنچ جائے، ان کے اوپر وارد ہو جائے، اس کو وہ پلاتے ہیں بردا. بردا دمشق کی نہر کا نام ہے، اس نہر کا پانی وہ اس کو پلاتے ہیں. یصفق بالرحیق السلسلی، جس کو خالص شراب کے ساتھ ملایا گیا ہو، یعنی وہ نہر دمشق کا پانی وہ ان کو پلاتے ہیں جس کو خالص شراب کے ساتھ ملایا جاتا ہے. وہ دونوں چیزیں ملا کر وہ اس کو پلاتے ہیں، مقام بریس کو جو بھی ان کے پاس آتا ہے. اس شعر کے الفاظ معنی اس طرح سے ہے: البریس ایک جگہ کا نام جہاں پانی اور چارہ زیادہ ہو، پانی بھی ہو اور چارہ بھی ہو، لوگوں کے لیے پانی اور پھر جانوروں کے لیے چارہ بھی ہو اور پانی بھی ہو. اور بردا نہر دمشق کو کہتے ہیں، دمشق کی نہر. الرحیق ہوتا ہے خالص شراب، اور سلسل ہوتا ہے صاف اور میٹھا. صاف اور میٹھا خالص شراب اس پانی کے ساتھ ملا کر وہ ان لوگوں کو پلاتے ہیں. اور صفق یصفق تصفیق بعد تفعیل سے ایک برتن سے دوسرے برتن میں منتقل کرنا تاکہ صاف ہو. کسی بھی چیز کو ہم دو برتنوں میں بار بار ایک دوسرے میں منتقل کرتے ہیں تاکہ وہ چیز صاف ہو جائے یا اچھی طرح سے مل جائے، تو اس کو صفق یصفق سے تعبیر کیا جاتا ہے. پانچواں شعر ہے بیض الوجوہ، ان کے چہرے سفید ہیں، یعنی چمکدار ہیں، خوبصورت ہیں وہ.
بیض ابیض کی جمع ہے بیض، اور وجوہ وجہ کی جمع ہے. کریمۃ احسابہم ان کے حسب شریف ہیں، ان کے احساب جو ہیں وہ شریف خاندان کے لوگ ہیں. شم الانوف اونچی ناکوں والے ہیں. من الطراز الاولی پہلے درجے کے لوگ ہیں، پہلے درجے کے لوگ ہیں، اول درجے کے وہ لوگ ہیں. وہ اچھے لوگ ہیں، مراد اچھے لوگ ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا بیض ابیض کی جمع ہے سفید، وجوہ وجہ ان کی جمع ہے. کریمۃ ہوتا ہے شریف ہونا، عزت دار ہونا. تو ان کے احساب شریف ہے. احساب حسب ان کی جمع ہے، کمانا ہوتا ہے خاندان. اور یہاں پر احساب سے مراد ہے وہ چیزیں جو انسان کماتا ہے، خود کماتا ہے اور باعث فخر ہو. تو ان کی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی کام اور کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں وہ اچھے ہیں، ان پر فخر کیا جا سکتا ہے. اور شم الانوف شم الانف ناک کا قصبہ اونچا ہونا. جب کوئی فخر کرتا ہے تو اس کی ناک اونچی ہو جاتی ہے، برابر اونچی ہو جاتی ہے. اور اس شم جو ہے یہ جمع ہے، اس کی واحد اشم آتی ہے اور اس کی مونث شماء آتی ہے. اور شم یشم ہوتا ہے ناک کا قصبہ اونچا ہونا، لیکن شم یشم ہوتا ہے سونگنا. شم یشم ہوتا ہے سونگنا، یہ جو باب نصرہ سے ہے، اور شم یشم باب فتح سے.